بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے گناہ سے رزق کی تنگی بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ملٹی ملینئر بندہ کیوں نہ ہو، کام اٹکا ہی رہتا ہے، پھر انسان کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کو دل نہیں چاہتا، پھر دل پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا خود مشاہدہ کر لیں کہ جتنی لڑکیاں روگ پال لیتی ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی 1 بجے میسج آ رہا ہے، کبھی 2 بجے میسج جا رہا ہے، ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہیں۔ جس گناہ نے دنیا میں سکون چھین لیا، سوچیں آخرت میں سکون کیسے ملے گا۔ پھر پریشان ہو کے خود کہتی ہیں اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے زنا کے بارے میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان اس کے جسم سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے، گویا زنا کرنے میں جتنا وقت گزرا وہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزر گیا، ایمان سے خالی گزر گیا۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا، یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہیں، کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں لیکن نامہ اعمال میں تو لکھا جائے گا نا کہ اتنا وقت اس نے کفر کی حالت میں گزارا۔ اللہ اکبر، ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے۔ پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان زنا کرے حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت برساتی ہیں۔ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، تو غیر کو محبت کی نظروں سے دیکھتا تھا، آج میں تیرے چہرے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو ہی دیکھنا پسند نہ کرے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے تھے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے اس کے چہرے کی ظلمت اہل باطن دیکھتے ہیں، جب قریب وہ آتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جب وہ نہاتا ہے تو پانی کے اندر زنا کا گناہ دھل رہا ہوتا ہے، پانی دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان کو نہاتے دیکھ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی ہے، المقیم علی الزنا کعابد وثن، کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ 2 سال افیئر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال بت پرست رہی، اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، اس کا نام بت پرستوں کی فہرست میں ہوگا۔ آج سوچئے ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے، ایسا تو نہیں کہیں ہمارا نام ہی بت پرستوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے، زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بت پرستوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا دھیان رہنا، تو میرا دین ایمان سجنا، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیئر 5 سال کسی کے ساتھ رہا، وہ 5 سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی، وہ شرک کرتی رہی، وہ مومنہ نہیں تھی،
وہ مشرکہ تھی. سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ پڑھ کے کانپتا ہے بندہ. ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو فرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے. اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ کے اوپر چٹان رکھ دیں گے. وہ عورت نہیں نکل سکے گی. اس غار کے اندر بچھو ہوں گے. وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے. اس کو تکلیف ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے کہیں گے کہ تو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے، آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا. سوچئے اکیلا ہوگا، بچھو کاٹ رہے ہوں گے. آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہد کی تو درد برداشت نہیں ہوتا. بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، جسم کی کیا حالت ہوگی. چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے، بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرک بن جائے، بت پرست بن جائے، اللہ تعالی محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں، تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کی ایک اور دنیا کے اندر جو نحوست ہوتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے میاں بیوی کے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.